بازم دلم گرفته هوای تند والله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. لیلۃ القدر ماہ مبارک رمضان کی وہ رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے. شب قدر کی عبادت سال کی عبادات سے افضل ہے. شب قدر انسان کی تقدیر کو تبدیل کر دیتی ہے، اور خداوند عالم نے اس لیلۃ القدر میں اپنی مقدس ترین کتاب قرآن کریم کو اپنے محبوب خاتم الانبیاء سید الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نازنین پہ نازل فرمایا. اور تمام مسلمین کا اجماع ہے کہ قرآن پاک کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا. امام جعفر صادق علیہ السلام ایک روایت میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس روایت کے راوی جناب مفضل ابن عمرو ہیں جو کہ اصحاب اجلہ میں سے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ ذکر ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. شب قدر کا تذکرہ فرماتے ہوئے امام علی مقام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کا نزول شب قدر میں ہوا ہے. اس کے بعد میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر کی فضیلت اور منزلت ما ابین فضلہا علی الشہور. مہینوں میں شب قدر کی فضیلت ظاہر نہیں ہو پائی. کوئی انسان شب قدر کی فضیلت کو نہیں جانتا. نزلت فیہا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. شب قدر میں میرے جد علی ابن ابی طالب کی ولایت نازل ہوئی. عمرو ابن مفضل حیران ہو کر پوچھتے ہیں، مولا کیا آپ کی مراد اس فضیلت اور منزلت سے شب قدر کی رات ہے کہ نرتجیہا، کہ اس رات میں ہم شب قدر کو درک کرنے کی امید رکھتے ہیں؟ تو امام علی مقام نے فرمایا، ہاں میری مراد شب قدر ہے کہ شب قدر میں نازلت ولایت علی ابن ابی طالب. اس شب قدر میں امام امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت کا نزول ہوا. وہ شخص حیران ہو کر پوچھتا ہے، مولا ہم نے تو یہ سن رکھا ہے کہ قرآن کریم کا نزول شب قدر میں ہوا ہے. تو امام علی مقام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح قرآن کریم شب قدر میں نازل ہوا ہے، بالکل اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت بھی شب قدر میں نازل ہوئی ہے. اور شب قدر کی منزلت اور عظمت اس قدر ہے کہ قدرت فیہا السماوات والارضین، کہ زمین و آسمان کی تقدیر شب قدر میں مرقوم کی جاتی ہے. وقدرت ولایت علی ابن ابی طالب فی لیلۃ القدر، اور اسی شب قدر میں امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت بھی لکھی گئی ہے. امام علی مقام امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس روایت میں قرآن کریم کو اور امیر المومنین کی ولایت کو عدل قرار دیا ہے، یعنی مساوی اور برابر قرار دیا ہے. جس طرح قرآن کریم کا نزول شب قدر میں ہوا ہے، اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا نزول بھی شب قدر میں ہوا ہے. اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو مقام قرآن کریم کا ہے وہی مقام امیر المومنین کا ہے. اور اس لیے رسول خدا نے ارشاد فرمایا،
القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے اور اسی ہی لیلۃ القدر میں امیر المومنین کی ولایت و وصایت و امامت نازل ہوئی ہے۔ یعنی جو مقام قرآن کا ہے وہی مقام امیر المومنین کا ہے۔ قرآن طاہر ہے، علی مطہر ہیں۔ قرآن اگر نور ہے تو علی ابن ابی طالب بھی نور ہیں۔ قرآن برہان ہے، علی دلیل ہیں۔ قرآن حجت ہے، علی حجت اللہ البالغہ ہیں۔ قرآن آیت ہے، علی علیہ السلام آیت اللہ الکبریٰ ہیں۔ قرآن صامت ہے، علی ناطق قرآن ہیں۔ جو رفعت قرآن کی ہے وہی رفعت علی کی ہے، جو عظمت قرآن کی ہے وہی عظمت علی کی ہے، جو شانیت قرآن کی ہے وہی شانیت قرآن کی ہے۔ یعنی جیسے قرآن کا منکر کافر ہوتا ہے اسی طرح علی کی ولایت کا منکر کافر ہوتا ہے۔ قرآن میں شک کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے، علی کی ولایت میں شک کرنے والا بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کشف الیقین میں علامہ حلی نے ایک طویل روایت کو نقل فرمایا ہے جس کی آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول مقبول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی آخری سانسوں میں ابن عباس سے وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ابن عباس احذر ان یدخلک شک فی علی فإن الشک فی علی کفر باللہ۔ اے ابن عباس، ڈریے کہ تمہارے دل میں علی کے بارے میں ذرا برابر شک آ جائے، کیونکہ علی کے بارے میں شک اللہ کا کفر ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا جیسے قرآن کا انکار کفر ہے، اسی طرح علی کی امامت کا انکار کفر ہے۔ جیسے قرآن کی ایک آیت میں شک انسان کو نفاق کی منزل پہ لے جاتا ہے، اسی طرح علی کے فضائل و مناقب میں شک انسان کو منافق قرار دیتا ہے۔ پیغمبر گرامی نے ارشاد فرمایا، جو علی کی فضیلت میں شک کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور ارشاد فرمایا، انا و علی ابوا ہذہ الامہ فمن سب علی ابویہ فعلیہ لعنت اللہ۔ میں اور علی امت اسلام کے باپ ہیں، اور جو باپ کو برا بھلا کہے اللہ کی اس پر لعنت ہے۔ جس طریقے سے قرآن سے انحراف اور روگردانی انسان کو جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے، اسی طرح علی کی ولایت و وصایت اور امامت سے انکار اور انحراف انسان کو ضلالت اور گمراہی میں ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا ہم کہنے پہ مجبور ہیں کہ شب قدر میں اگر انسان کے اعمال 1000 مہینے سے بہتر ہیں تو اس کی مین اور مہم شرط امیر المومنین کی ولایت ہے۔ یعنی اگر ولایت ہے تو اعمال قبول ہیں، اور اگر ولایت نہیں ہے تو وہ ہباء منصورہ ہیں، وہ دھن کی ہوئی روئی کی مانند ہیں۔ کیوں کہ کائنات کے نبی نے مہر تصدیق ثبت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لو انا عبدا عبد اللہ الف عام ثم الف عام، کہ اگر کوئی خدا کا بندہ اللہ کی عبادت 1000 سال پھر 1000 سال کرتا رہے، ثم قتل بین رکن والمکان، پھر رکن اور مقام کے درمیان مظلومیت کی موت مارا جائے، صفا و مروہ کی سعی کرتے ہوئے مارا جائے، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کا غلاف اس کے بدن پر سایہ فگن ہو، حتیٰ کہ یہ ارشاد فرمایا وسارہ کشن البالی، اور اللہ کی عبادت میں وہ سوکھی ہوئی لکڑی کی مانند ہو جائے، وَلَكَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مُبْغِضًا لَكَ يَا عَلِي لَمْ يَشُمْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ۔ اے علی، اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں حاضر ہوتا ہے کہ دل میں آپ کے بارے میں ریت کے ذرے کے برابر اگر بغض رکھتا ہے تو جنت تو اپنے مقام پر جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا۔ لیلۃ القدر اس وقت لیلۃ القدر بنتی ہے
کہ جب کہ اس کی عبادات میں امیر المومنین کی ولایت شامل ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔